اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا قبلہ کعبہ سید سلیمان علی صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے مہمان ہیں، اور انشاءاللہ روزے کے متعلق کچھ چیزیں جو مہم ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ بابرکت والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ روزے جو ہیں وہ کن لوگوں کے اوپر واجب نہیں ہیں؟ جی، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ ہمارے وہاں جو ہے گاؤں میں یا شہر میں اس طریقے سے پیش آتے ہیں حادثات، بہت سے لوگ ضعیف ہیں، نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ تو آغا سیستانی کے نزدیک 5 اشخاص ہیں کہ جن کے لیے اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی 5 لوگ ہیں؟ 5 لوگ ہیں جی، جن میں سے ایک جو شیخ جسے کہتے ہیں عربی میں، یعنی بہت زیادہ عمر میں ہے، ضعیف بزرگ ہے، اور اسی طریقے سے شیخہ جو یعنی خاتون جس کی عمر بہت زیادہ ہے، یعنی ضعیفہ ہے، 2، اور ایک تیسرا شخص ذوالعطاش، یعنی جس کو بہت ہی زیادہ پیاس لگتی ہو، یعنی جس کو پیاس کی بیماری ہو یا پیاس بہت زیادہ لگتی ہو، یہ 3 شخص یہ ہیں۔ چوتھے وہ خاتون کہ جس کا حمل قریب ہے، جس کی پیدائش، جس بچے کی پیدائش اس کی کیا ہے، قریب ہے، قریب ہونے والی ہے۔ اور 5واں جو ہے وہ خاتون کہ جس کا شیر یعنی جسے کہ ہم دودھ کم ہے، کہ جس سے خود پر یا بچے پر اثر پڑ سکتا ہے اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو، یعنی چھوٹا سا بچہ ہے جو دودھ وغیرہ پی سکتا، اگر زیادہ دودھ ہے جسے کہیں مکمل اس کے غذا مل سکتی ہے بچے کو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بچے کو غذا نہیں مل رہی ہے، بچے پہ ضرر ہوگا، دودھ کم ہے، یا خاتون پہ ضرر ہوگا روزہ رکھتی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے رخصت ہے، جائز ہے وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس صورت میں یہ فدیہ دیں گے۔ پہلے کے جو 3 شخص بیان کیے ہیں، شیخ اور شیخہ، اور تیسرے شخص ہیں ذوالعطاش، جو یعنی جس کو سب سے زیادہ پیاس لگتی ہے، یہ 3 شخص، ان کے لیے روزہ کیا ہے، بہت ہی حرج و مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ زحمت ہے، اس صورت میں بھی ان تینوں پہ واجب نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتے، یعنی بالکل نہیں رکھ سکتے، اس صورت میں بھی ان کے لیے اجازت ہے روزہ نہ رکھے، لیکن یہ صرف جو ہے فدیہ دیں گے 1 دن کے بدلے میں، قضا بھی واجب نہیں ہے، یعنی قضا واجب نہیں ہے، جی، صرف فدیہ دیں گے 1 دن کا، اور وہ ہے 1 مد 750 گرام گیہوں، افضل یہ ہے کہ گیہوں دیں۔ سیستانی صاحب کے نزدیک مستحب ہے، احوط استحباب یہ ہے کہ 2 مد دیں، لیکن بہرحال واجب ہے کہ 1 مد دیں، 750 گرام گیہوں، افضل یہ ہے۔ تو یہ 3 شخص ہیں جو روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے بدلے میں 1 دن کا 1 مد گیہوں دیں گے۔ اگر ان فرض کرتے ہیں ایک زمانہ آتا ہے کہ ان سے ممکن ہے روزہ رکھنا، سیستانی صاحب فرما رہے ہیں کہ پھر بھی قضا ان پر واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، اور دوسرے 2 شخص جو بیان کیے ہیں، وہ خاتون کہ جس کا حمل قریب ہے، یا وہ خاتون کہ جس کا شیر کم ہے، جس سے اپنے اوپر یا بچے پر ضرر ہو سکتا ہے، تو یہ خاتون روزہ نہیں رکھے گی، 1 دن کے بدلے 1 مد گیہوں دے گی، اور اس کے علاوہ قضا کرے گی، یعنی قضا بھی کرنا ہے اور فدیہ بھی دینا ہے، اس کو کہتے ہیں فدیہ، جی، فدیہ دینا ہے۔ یہ فرق ہے 2 جسے کہیں 2 گروہوں میں، 2 گروہ ہیں، یعنی 2 گروہ بن جاتے ہیں، 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک جو گروہ ہے وہ صرف فدیہ دے گا، اس پہ قضا نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وہ خاتون کہ جس کا حمل قریب ہے اور جس کا شیر کم ہے، دودھ کم ہے، یہ خاتون قضا بھی کرے گی مستقبل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دے گی 1 دن کا۔ یہ سیستانی صاحب نے ذکر کیا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا سوال مومنین کا کہ کن لوگوں کو روزے واجب نہیں ہیں، ان کا وظیفہ کیا ہے، وظیفہ بھی ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے عمل، جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علی جناب مولانا قبلہ کعبہ سید سلیمان علی صاحب نے پیش کیا ہے۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، التماس دعا مومن۔